بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد زبیر احمد بھٹی۔ سپیریئر کالج میں ہم اردو کے لیکچرز کے لیے فرسٹ ایئر کلاس میں سے احمد ندیم قاسمی کی آج پہلی غزل پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی صاحب ضلع سرگودا تحصیل خوشاب میں 20 نومبر 1916 میں پیدا ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کچھ غلط تو نہیں تھا میرا تنہا ہونا، آتش و آب کا ممکن نہیں یکجا ہونا۔ اے مجھ سے سوال کرنے والے، میری تنہائی کے بارے میں پوچھنے والے، میرا تنہا ہونا، میرا اکیلا پن، یہ کوئی غلط بات نہیں، یہ کوئی انہونی بات نہیں، یہ انوکھی اور اچنبھے کی بات نہیں، یہ بالکل عین دستور، قانون، ضابطے کے بالکل مطابق اور موافق ہوا ہے۔ اور وہ اس لیے میرے اور میرے محبوب کے درمیان مزاج میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ میرے محبوب کا مزاج ہر لمحہ بدلتا رہتا ہے، اور یہاں مزاج بدلتے ہیں موسموں کی طرح کے مصداق، وہ ہر آئے لمحے ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں بدل جاتا ہے۔ اس کے مزاج کے اس اختلاف نے ہم میں دوری کا ساماں پیدا کر دیا ہے۔ میں اس کو جس قدر اس سے محبت کا دم بھرتا ہوں، وہ اس قدر مجھ سے جدا ہونے کا خواہش مند اور طلبگار دکھائی دیتا ہے۔ محبوب کی طبیعت میں اور اس کے مزاج میں جو اختلاف ہے، وہی اختلاف حقیقت میں ہماری جدائی کا سبب اور جدائی کی وجہ بنا ہے۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ شاعر نے اپنی ذات کو پانی قرار دیا ہے اور محبوب کو آگ قرار دیا ہے۔ یہ پانی اور آگ دونوں علامتیں ایک دوسرے کی باہم متصادم دکھائی دیتی ہیں۔ آتش، آگ، آب، پانی، آگ اور پانی باہم متضاد ہیں۔ گویا شاعر نے مزاج کے اختلاف کو صنعت تضاد کے ذریعے بہت ہی خوبصورت انداز میں آشکار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف میں پانی ہوں، دوسری طرف میرے محبوب کا لہجہ آگ برسا رہا ہے۔ میں انتہائی نرم خو ہوں، وہ سخت لہجے کے مالک ہیں۔ میرا وجود انتہائی نرم اور ملائم ہے، جبکہ میرے محبوب سخت ترش رو ہیں۔ ادھر ایک طرف میری زبان محبتوں کے پھول نچھاور کرتی ہے، جبکہ دوسری جانب وہی سختیاں، وہی مصائب، وہی اس کی جانب سے وہ سخت لہجہ اور سخت الفاظ کے نشتر میری زندگی کا جینا دوبھر کر رہے ہیں۔ ایک طرف مصالحت ہے اور دوسری طرف ہر بات پر جھگڑا ہے۔ یہ کبھی بھی ممکن نہیں تھا کہ ہم ایک جگہ اکٹھے رہ سکیں، اور پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہ رہے۔ پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہ رہے۔ وہ بھی انا پرست تھا، میں بھی انا پرست، وہ بھی انا پرست تھا، میں بھی انا پرست۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ دو ضدیں ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، لا ضدان ولا یجتمعان۔ دو باہم متصادم چیزیں، دو مخالف چیزیں، دو متضاد چیزیں، وہ کبھی ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ پانی اور آگ یہ دونوں باہم متصادم ہیں، پانی اور آگ یہ دونوں باہم الٹ ہیں، پانی اور آگ یہ دونوں باہم متضاد ہیں۔ یہ متضاد کبھی بھی ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ میرا لہجہ پانی کی طرح سرد ہے، جبکہ محبوب کا لہجہ آگ کی طرح جلا کر راکھ کر دینے والا ہے، جلا کر بھسم کر دینے والا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں وجود ایک مقام پر کبھی بھی ایک ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اب فراق اور جدائی کا زمانہ آ گیا اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے۔ قرب کے نہ وفا کے ہوتے ہیں،
قرب کے نہ وفا کے ہوتے ہیں، سارے جھگڑے انا کے ہوتے ہیں، سارے جھگڑے انا کے ہوتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ لہجوں کا یہ باہم متصادم ہونا عاشق اور محبوب کو ایک دوسرے سے جدا اور علیحدہ کر رہا ہے۔ دوسرا شعر ہے، کہتے ہیں ایک نعمت بھی یہی، ایک قیامت بھی یہی، روح کا جاگنا اور آنکھ کا بینا ہونا۔ کسی کسی کو اللہ کریم یہ کمال عطا کرتے ہیں کہ اس کا وجود بیک وقت معاشرے کو مختلف انداز میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی صرف ظاہر بین نگاہیں دیگر معاشرے والوں کی طرح نہیں، بلکہ اس کی ایک بیرونی آنکھ بھی ہے، اس کی دل کی بھی آنکھ ہے۔ وہ دل بینا جو چیز دیکھتا ہے وہ ظاہری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اور جو ظاہری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ تو سبھی دیکھتے ہیں۔ یہ ضمیر اور شعور کی زندگی نعمت اور قیامت دونوں چیزیں ہیں۔ ضمیر زندہ ہو تو انسان میں جستجو اور تلاش کا مادہ پایا جاتا ہے، اور یہ تلاش اور جستجو کا جو جذبہ ہے یہ انسان کو خود شناسی، اپنی ذات سے آگاہی عطا کرتا ہے، اور جو شخص جس قدر اپنے ذات سے آگاہ ہوتا رہتا ہے وہ اس قدر اس کو یہ خود شناسی اس کو خدا شناسی کے دروازے تک پہنچا دیتی ہے۔ اور یہ خدا شناسی جس وجود میں آ جاتی ہے، جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، جس کا شعور زندہ ہوتا ہے، پھر وہ ظاہر بین نگاہوں پر دیکھنے سے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی نگاہوں کو بھی مد نظر رکھتا ہے اور چیزوں کے اصل حقائق تک پہنچتا ہے، اور جب وہ چیزوں کے اصل حقیقتوں تک پہنچتا ہے پھر اس پر ظاہر ہوتا ہے کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، اور پھر یہ ضمیر کی زندگی اس کو ہمیشہ کے لیے اچھائی کی طرف راغب کر دیتی ہے، اور وہ برائی اس کی زندگی سے نکل جاتی ہے۔ اقبال اسی باطنی اور قلب بینا کے تلاش میں اور قلب بینا کی طلب کے لیے وہ درس دیتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ جو چیز آنکھ سے نظر آ رہی ہے وہ ضروری نہیں کہ وہی اس کی اصل حقیقت وہی ہو۔ اصل حقیقت وہ ہے جو باطنی آنکھ دیکھتی ہے، جس کو دل کا نور دیکھتا ہے، وہ اس کی اصل آنکھ ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ لوگ اس کو غنیمت سمجھتے ہیں جن میں شعور بھی موجود ہوتا ہے اور جن میں علم و آگہی بھی موجود ہوتی ہے، وہ اس کو اللہ کی نعمت قرار دیتے ہیں۔ اور چونکہ اہل معاشرہ اس عظیم نعمت کو سمجھ نہیں سکتے، ان کی نگاہ فقط ظاہر پر ہوتی ہے، جبکہ جس کا شعور زندہ ہو اس کی نگاہ ظاہر پر بھی ہے اور اس کے باطن پر بھی ہے۔ یہ باطنی اور ظاہری ان کا جو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ہے، یہ حقیقت میں اس کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے، جبکہ یہ چیز اہل معاشرہ اس شعور کی بیداری اور اس ضمیر کی زندگی سے ناواقف ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس چیز کو اچھا تصور نہیں کرتے، وہ اس کی دور اندیشی کو خیالی منصوبہ بندیاں قرار دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو یہ چیز ان کی اعتراض اور ان کی حرف گیریوں کی وجہ سے اس کی یہی پیشین گوئیاں اس کی زندگی میں ایک قیامت اور ایک مصیبت برپا کر دیتی ہیں۔ چشم بینا بھی عطا کی دل آگاہ بھی دیا، چشم بینا بھی عطا کی دل آگاہ بھی دیا، میرے اللہ نے مجھ پر کیے احسان کیا کیا، میرے اللہ نے مجھ پر کیے احسان کیا کیا۔ معاشرہ افرادی مجموعے کا نام ہے۔ یہاں بہت سارے افراد ایک مقام پر اکٹھے رہتے ہیں، اور وہ افرادی مجموعہ اپنی لسانی، اپنی جغرافیائی اور اپنے شوق، اپنے رجحانات اور اپنے میلانات میں مختلف ہوتا ہے۔ یہ اختلاف یہ ان کے ایک
اب ان کی ترجیحات، ان کے رجحانات، ان کے مزاجات میں اختلاف دراصل اس شخص کے ساتھ اختلاف ہے جو صرف ظاہری نگاہوں سے نہیں باطنی نگاہوں سے بھی دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کی آپس میں بہت مشکل سے بنتی ہے اور یہ دونوں احباب ایک دوسرے کے باہم متصادم ہوتے ہیں، اور وہ شخص جو چیز کو ایک طرف سے نہیں دونوں اطراف سے اس کا جائزہ لینے والا ہے، اس کے ظاہر سے بھی اور اس کے باطن سے بھی یہی ظاہر اور باطن کی کیفیت مل کر اس کو چیز کی اصل حقیقت سے آگاہی نصیب کرتی ہے، جس کو لوگ خیالی منصوبہ بندی کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ چیز اہل معاشرہ نہیں سمجھ سکتے، جس کی وجہ سے وہ حساس شخص جو حقیقت دیکھ کر حقیقت بولتا ہے، اس پر الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، اس پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور اس کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ سچائی کے خلاف آنے والی آواز اس کے برداشت سے باہر ہوتی ہے اور وہ اسی نعمت کو قیامت بھی سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں۔ تیسرا شعر دیکھیے، کہتے ہیں جو برائی تھی میرے نام سے منسوب ہوئی، دوستو کتنا برا تھا میرا اچھا ہونا۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی میں ملنا یہ اس دنیا کا طریقہ اور وتیرہ نہیں ہے، یہ آخرت کا طرہ امتیاز ہے کہ وہاں ہر اچھائی کا بدلہ انسان کو عطا کیا جائے گا اور ہر برائی کا بدلہ اس کو سزا کی صورت میں عطا کیا جائے گا۔ لیکن یہاں جو شخص جتنا کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے، اہل معاشرہ اور اہل دنیا اس کو اس قدر برا تصور اور تسلیم کرتے ہیں۔ شاعر معاشرے کا حساس ترین شخص ہوتا ہے، وہ جو چیز دیکھتا ہے وہ ان چیزوں کی اصل حقیقتوں کو پہچانتا ہے، اور ان اصل حقائق کو جب وہ سامنے رکھتا ہے تو ہر ایک شخص میں یہ جذبہ موجود نہیں، یہ ظرف موجود نہیں کہ وہ اس حقیقت اور اس سچائی کا ادراک کر سکے جس سچائی کا ادراک معاشرے میں موجود شاعر جو حساس شخص ہے جیسا اس کو ہوا ہے۔ وہ پرخلوص لوگوں سے محبت، لوگوں کے مسائل اور لوگوں کے ساتھ شفقت کرتا ہوا لوگوں کے مسائل کو اہل اقتدار کے سامنے رکھتا ہے۔ شاید کبھی خلوص کو منزل نہ مل سکے، شاید کبھی خلوص کو منزل نہ مل سکے، وابستہ ہے مفاد ہر ایک دوستی کے ساتھ، وابستہ ہے مفاد ہر ایک دوستی کے ساتھ۔ اور معاشرے میں موجود شاعر اہل معاشرہ کے ساتھ تو اچھا کرتا ہے مگر اس کی اچھائی کو اچھائی تصور نہیں کیا جاتا، اچھائی نہیں سمجھا جاتا۔ عاشق ہمیشہ اپنے محبوب سے بھلا کرتا ہے مگر محبوب کی اس عاشق کی بھلائی پر توجہ نہیں پڑتی، وہ ہمیشہ اس کے عیب تلاش کرتا ہے۔ جو عاشق ہے وہ محبوب کے عیب نہیں اس کی خوبیاں تلاش کرتا ہے۔ محبت اندھی اور گنگی ہوتی ہے، اندھی بہری ہوتی ہے، وہ اپنے محبوب کے بارے میں نہ غلط دیکھ سکتا ہے نہ غلط سن سکتا ہے، مگر محبوب وہ بے پرواہ ہے، اسے عاشق کا کوئی لحاظ نہیں ہے، وہ جس انداز میں وہ اسی انداز میں سوچتا ہے جس انداز میں اس کا مزاج اسے اجازت دیتا ہے۔ احباب کو رہی میرے عیبوں کی جستجو، احباب کو رہی میرے عیبوں کی جستجو، میں پرخلوص ان کے ہنر تولتا رہا، میں پرخلوص ان کے ہنر تولتا رہا۔ چوتھا شعر دیکھیے، احمد ندیم قاسمی صاحب فرماتے ہیں کہ قعر دریا میں بھی آ نکلے گی سورج کی کرن، قعر دریا میں بھی آ نکلے گی سورج کی کرن، مجھ کو آتا نہیں محروم تمنا ہونا۔ کہتے ہیں کہ سمندر کی گہرائی میں بھی سورج کی کرن آ سکتی ہے،
روشنی وہاں تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ میں کبھی خواہشات سے محروم خود کو تصور نہیں کرتا۔ سمندر کی گہرائی میں گھپ اندھیرا ہوتا ہے اور روشنی کا پہنچنا وہاں پر محال ہے، مگر شاعر کا کہنا یہ ہے کہ میں نا امید اور مایوس نہیں ہوں، میں وہ ہنر جانتا ہوں کہ جس سے ناممکن چیز کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ میں ممکنات کو ممکنات میں بدل سکتا ہوں۔ ناممکن ہونا میری زندگی، میری طبیعت، میرے خلاصے کلام میں شامل ہی نہیں ہے۔ میں ایسا ہنر جانتا ہوں جس سے ہر ناممکن بات کو میں ممکن بنا سکتا ہوں۔ خدا نے وہ صلاحیت عطا کر رکھی ہے کہ میں کسی مشکل سے گھبراتا نہیں ہوں، کسی بھی سختی سے گھبراتا نہیں ہوں۔ مشکلات چاہے جس قدر ہوں، میں ان مشکلات کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ثابت ہوتا ہوں اور اپنے آپ کو اس آنے والے وقت میں اچھا سوچنا اور اچھا دیکھنا، اس میں مصروف عمل رکھتا ہوں۔ ہم وہ نہیں کہ گردش دوراں سے ڈر گئے، ہم وہ نہیں کہ گردش دوراں سے ڈر گئے، ہم رقص کرنے والے ہیں خود زندگی کے ساتھ، ہم رقص کرنے والے ہیں خود زندگی کے ساتھ۔ احمد ندیم قاسمی کا لہجہ بہت ہی پر امید ہے اور رہنمائے قوم وہی ہوتا ہے جس کے لہجے میں امید کی کرن موجود ہو۔ وہ اہل معاشرہ کو ذلت کی پستیوں میں دھکیلنے کی بجائے ان کو امید کی روشنی دکھائے، ان کے جذبات کو برانگیختہ کرے، ان میں احساسات کو اجاگر کرے اور منزل کی لگن ان کے دل میں پیدا کرے۔ وہ مشکلات سے گھبرا کر بیٹھ نہ جائیں۔ یہ تمام تر صلاحیتیں قاسمی صاحب کے کلام میں موجود ہیں۔ یہ لوگوں کو تھکنے نہیں دے رہے، یہ ان میں جذبہ پیدا کر رہے ہیں، ان میں احساس کی دولت اجاگر کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم کبھی بھی غم نہ کرو، تم کبھی بھی مشکلات سے ڈرو نہیں، تمہارے وجود میں ناممکن کو ممکن بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ سو اپنے انہی جذبات کے ساتھ، اپنی انہی صلاحیتوں کے ساتھ اپنی منزل کی جانب بڑھو، پھر منازل خود تمہاری قدم بوسی کریں گی، منزلیں خود تمہارا استقبال کریں گی۔ ناصر کاظمی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی بڑی ہے ابھی۔ مشکل حالات سے گھبرانا نہیں، بلکہ مشکل حالات میں مشکلات سے نبردآزما ہونا ہے۔ مشکلات سے ڈر کر بیٹھنا نہیں، بلکہ مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے۔ غرض وہ یہ کہتے ہیں کہ گو دریا کی سمندر کی گہرائیوں میں روشنی کا پہنچنا ناممکن اور محال بات ہے، مگر خواہشات یہی ہیں کہ میں اس ناممکن کو ممکن میں بدل کے رکھ دوں۔ آخری شعر ہے احمد ندیم قاسمی کی غزل کا مقطع یہ ہے، کہتے ہیں شاعری روزے ازل سے ہوئی تخلیق ندیم، شاعری روزے ازل سے ہوئی تخلیق ندیم، شعر سے کم نہیں انسان کا پیدا ہونا، شعر سے کم نہیں انسان کا پیدا ہونا۔ دیکھیے، شاعری انسان کے جذبات و احساسات کی عکاس ہے۔ یہ ایک ایسا فن ہے جس میں شاعر اپنے لطیف سے لطیف جذبات کو الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ وہ لطیف بات جو شاید وہ نثر میں نہ کہہ سکے، وہ غزل کے لہجے میں ڈھال کر وہ دکھ، وہ درد، وہ الم، وہ احساس، وہ دلی کیفیت شعر کی شکل میں ڈھال کر غزل کی حیت میں لا کر وہ اہل معاشرہ کے سامنے رکھتا ہے۔ اور احساسات و جذبات کا تعلق انسان کے اس موجودہ دور سے نہیں ہے، یہ تب سے ہے جب سے انسان خود تخلیق ہوا تھا،
جیسے انسان تخلیق ہوا، آنکھ کھولی اور اس نے اپنے ارد گرد ماحول کو مشاہدہ کیا، جو چیز دیکھی، جس کا احساس پیدا ہوا، جس کا جذبہ، جس کی امنگ دل میں پیدا ہوئی، ان جذبات کے اظہار کے لیے اس نے شاعری کو استعمال کیا، اور یہ اسی دن سے تخلیق ہو گئی، اس کا وجود اسی دن سے ہوا جس دن انسان پیدا ہوا تھا۔ دوسرا مصرع دیکھیے، شیر سے کم نہیں انسان کا پیدا ہونا، مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کے لیے حالت عدم سے حالت وجود میں وہ مختلف مراحل کا مسافر رہا ہے، اور پھر مختلف مراحل سے گزر کر وہ ایک جیتا جاگتا اور خوبصورت ترین کامل اکمل اور مکمل انسان بن کر ہماری نگاہوں کے سامنے آیا۔ اسی طرح وہ جذبات جو شاعر کے دل میں پنپ رہے تھے، وہ احساسات جو وہ اس کی محسوسات میں موجود تھے، ان احساسات اور ان جذبات کو وہ الفاظ کے سانچے میں ڈھالتا ہے، پھر الفاظ وہ اوزان کے سانچے میں ڈھلتے ہیں، پھر اوزان بہور کے سانچے میں ڈھلتے ہیں، پھر جا کے کہیں غزل جنم لیتی ہے، پھر کہیں جا کے شعر جنم لیتا ہے۔ تو جس طرح انسانی زندگی مختلف مراحل سے گزر کر وجود میں آئی، اسی طرح شعر بھی مختلف مراحل سے گزر کر پھر وجود میں آیا۔ جس طرح ایک تیسرا مفہوم دیکھیے، جس طرح اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور شخص انسان تخلیق نہیں کر سکتا، یہ خالق کی ذاتی تخلیق ہے، یہ اللہ کی خاص قدرت ہے، اس کے سوا کوئی شخص اس کو تخلیق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح شاعری ایک ایسی صنف ہے، ایک ایسا ملکہ ہے، ایک ایسی حکمت ہے، ایک ایسا کرشمہ ہے جس کو صرف شاعر ہی انجام دے سکتا ہے، غیر شاعر شاعری تخلیق نہیں کر سکتا۔ جس طرح غیر خدا انسان نہیں بنا سکتا، اسی طرح غیر شاعر شاعری نہیں بنا سکتا۔ آئیے ایک نظر ہم ان تمام اشعار پر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا لیکچر آج کا ختم ہوا جاتا ہے۔ پہلے شعر میں شاعر نے دو باتیں کی ہیں۔ پہلی بات اس نے یہ کہی ہے کہ یہ بات غلط نہیں تھی کہ میں اکیلا ہو گیا ہوں، ایسا ہونا تھا۔ کیوں ہونا تھا؟ کہ پانی اور آگ ایک جگہ نہیں اکٹھے رہ سکتے، یہ اس کا فلسفہ تھا پہلے شعر کا۔ دوسرے میں اس نے کہا کہ وہ جو ضمیر کی اور شعور کی بیداری ہے، روح کا جو جاگنا ہے، آنکھ کا بینا ہونا، یہ دونوں چیزیں ہیں، اللہ کی جانب سے نعمت بھی ہے، اور لوگوں کی طعنوں اور تشنیع کی وجہ سے یہ مصیبت اور ایک قیامت سے کم نہیں ہے۔ تیسرے شعر میں قاسمی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اہل معاشرہ کے ساتھ جس قدر اچھائی کرو وہ اس قدر تمہارے ساتھ برائی کریں گے، اور اس کو جو اعلیٰ ظرف شخص ہے وہ ان کے ساتھ اسی طرح ہمیشہ اچھائی ہی کرتا رہتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ میں نا امید اور مایوس نہیں ہوں، جو ناممکن چیز ہے خدا نے ہنر عطا کیا ہے، میں اس ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہوں۔ سورج کی کرن کو تہہ سمندر میں دیکھا جا سکتا ہے، انسان میں دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور آخری شعر جو مقطع ہے اس غزل کا، احمد ندیم قاسمی صاحب نے کہا شاعری پہلے دن سے تخلیق ہو گئی تھی جب انسان وجود میں آیا تھا۔ جیسے انسان مختلف مراحل سے گزر کر ایک کامل انسان بنا ہے، اسی طرح شعر بھی مختلف مراحل سے گزر جانے کے بعد شعر اپنا وجود برقرار رکھتا ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔